السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 75 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعلنا من لدنک نصیرا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مسلمان کے ایک دفعہ ایمان کو جھوڑا ہے۔ اس میں ان کمزور، مجبور اور بے بس مسلمان یا بے بگان اور یتیم بچوں کی طرف اشارہ کیا جو مکہ یا دیگر قبائل میں آباد تھے اور وہ اسلام لا چکے تھے اور کسی وجہ سے وہ ہجرت کر کے مدینہ آنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے۔ تو اس آیت میں ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ترغیب دی ہے۔ فرمایا وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تقاتلون، کہ تم مقاتلہ نہیں کرتے، مقابلہ نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والمستضعفین، بے بس مرد، والمستضعفین، وہ بے بس من الرجال، جن میں مرد ہیں، والنساء، عورتیں ہیں، والولدان۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان بے بس مردوں کی آہو پکار، بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی جو مغلوب ہو گئے، والمستضعفین، جو کفار کے نرغب ہیں، جو مغلوب ہیں، ان کے لیے تم کیوں نہیں نکلتے ہو؟ حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں الذین یقولون، جو دعا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا، اے ہمارے پروردگار نکال کسی کو، من ہذہ القریہ، ہمیں اس بستی سے، الظالم اہلھا، جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں۔ یعنی ان کی آہو پکار تمہارے دل پر کیوں اثر نہیں کر رہی؟ اللہ فرما رہے ہیں وہ یہ آہو پکار کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس بستی کے ظالم لوگوں سے نجات دے، ہمیں اس سے نکال، وَجَعَلْنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، ہمارے لیے کوئی حمایتی جو ہماری حمایت کرے، جو ہمیں بچائے، وَجَعَلْنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج۔ یعنی اللہ سے وہ لوگ آہو پکار کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل پر یہ ایک بڑا ہی دردناک ایک پیغام ہے اللہ کی طرف سے کہ کیا تمہارے دل ان کے لیے نرم نہیں ہیں، پسیجتے نہیں ہیں، کہ جو کفار کے نرغے میں ہیں اور ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو تم ان کے لیے کیوں آواز بلند نہیں کرتے ہو؟ صحیح بخاری میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ حالات دیکھے تو ایسے لوگوں کے لیے آپ نماز میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد نام لے لے کر دعائیں فرماتے، یا اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن حشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور دوسرے ناتواں مسلمانوں کو جو کہ مکہ میں ہیں اور کافروں کی قید میں ہیں، انہیں چھڑا دے، یا اللہ کافروں پر سخت گرفت فرما۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہونے کے باوجود یہ دیکھیں کیسی آپ کی دعا بد دعا ہے، یا اللہ ان کافروں پر سخت گرفت فرما اور ان پر ایسا قحط بھیج جو یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں پڑا تھا۔ یعنی اللہ کے محبوب بھی اللہ سے دعا گو ہیں کہ یا اللہ کہ انہیں یہ جو مظلوم لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مظلوم انسانیت کی مدد جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک لازوال تاریخ ہے، لیکن یہ اس سے پہلے اسپانیہ کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو جب عیسائی حکمران راڈرک
جو اپنے ہی گورنر سے اس کی بیٹی کی عصمت دری ہو گئی، تو اس نے مجبور ہو کر جو ملحق سرحدی جو گورنر تھا موسیٰ بن نصیر، اس سے مدد طلب کی، تو اس نے طارق بن زیاد کو اسپین پر حملہ کے لیے بھیجا، اور پھر کئی سو سال تک اسپین پر مسلمانوں کی حکمرانی رہی، اور نہ صرف یہ کہ وہاں امن و سلامتی رہی، ایسے ہی جب سندھ پر راجہ دہر کی فوج نے حملہ کیا تو ایک مسلمان بیٹی نے عراق کے گورنر کو یعنی حجاج بن یوسف کو پکارا ہی تھا، خط لکھا تھا، تو حجاج نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو اس کے مظلوموں کی مدد کے لیے بھیجا تھا، جس کے ہی نتیجہ میں پھر بالآخر پاکستان جو معرض وجود میں آیا وہی تحریک تھی۔ فی زمانہ جو فلسطین میں یا دنیا بھر کے مسلمانوں میں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جو رویہ ہے، جو ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، ان کی جو قسم پرسی کی حالت ہے، بے بسی بے چارگی میں بیچارے اور کی وہ علامت بنے ہوئے ہمارے مسلمانوں کے لیے، مسلمان ممالک کے لیے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ان کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ اس کے ارد گرد، اسرائیل کے ارد گرد مسلمانوں کی اکثریت ہے، کوئی بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ اتنی مسلمانوں میں بزدلی چھا گئی ہے کہ وہ ایک ایک کر کے کافر جو ہے مکار یہود و نصارہ ایک ایک کر کے مسلمانوں کو، مسلمان ممالک کو تباہ و برباد کر رہا ہے، اکیلے اکیلے سب مار کھا رہے ہیں، لیکن ان میں اتحاد نام کی چیز نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی امتحان ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ اگر قیامت کے دن ان مظلوموں نے اللہ کے ہاں شکایت لگا دی تو ان مسلم حکمرانوں کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ عوام الناس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جہاد کرنا چاہتے ہیں، جہاد کے لیے، لیکن مسلم ممالک کے جو حکمران ہیں وہ بزدلی دکھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مسلمانوں میں جذبہ جہاد، جذبہ ایمان پیدا کر دے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں بیٹیوں اور یتیم بچوں، بیوہ بہنوں کی مدد کو پہنچیں۔ یا اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے مسلمانوں میں، ایسے رہنما پیدا کر دے جو اس کو لیڈ کریں، اور ان مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے جو ہے کوئی ایسا اتحاد پیدا ہو جائے، ایسے حالات پیدا ہو جائیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت جلد فلسطینیوں کو یہود و نصارہ کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔